أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 144 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قد نرى تقلب وجهك ہم نے دیکھ لیا، بار بار دیکھ لیا آپ کے بار بار چہرے کو آسمان کے طرف اٹھانے کو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور بالضرور ہم آپ کو مختار بنا دیں گے اس قبلے کا جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر دیجئے اپنے چہرہ انور کو نماز کی حالت میں شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم، اور اے مسلمانوں تم جہاں ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو پھیر دو تم اپنے چہروں کو اسی جانب۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، باقی جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں تو بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، انہیں معلوم ہے کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ تحویل حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل بے خبر، عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس عمل سے جو وہ کر رہے ہیں، ان کی کردار سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اگر بالفرض آپ دے دیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آيَةٍ، ہر قسم کی دلیل، تو مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ نہیں چلیں گے آپ کے قبلے کے پیچھے، تابعداری نہیں کریں گے آپ کے قبلہ کی، یعنی آپ کے دین کی۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ تابع ہیں ان کے قبلہ کے، ان کے قبلے کے پیچھے آپ نہیں چل سکتے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی وہ ان میں بعض دوسروں کے قبلے کے تابع ہیں، بعض دوسرے بعض کے قبلوں کے تابع نہیں ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا قبلہ بنایا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے تابعداری کی ان کے خواہشات کی، بالفرض، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو کہ انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، تورات و انجیل، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں اس تحویل کو یا اس نبی کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ جانتے ہیں اپنے اولاد، اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں سے ایک جماعت چھپاتی ہے حق کو، یعنی مسئلہ تحویل کو۔
وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق کو حق جانتے ہوئے بھی چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک، تو پھر حق بات جو آ رہی ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جانا آپ من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، متردد لوگوں میں شک میں نہ پڑ جانا، یہ جتنے مرضی اعتراضات کرتے رہیں۔ مسئلہ تحویل قبلہ کا چل رہا ہے۔ تحویل قبلہ کا معنی میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا۔ تحویل کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، مڑ جانا۔ حولا اس کے معنی حالت بدلنے کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد آپ علیہ السلام کا 16 یا 17 مہینے، جس کو حدیث میں بضع عشرہ کہا ہے۔ بضع کا جو لفظ ہے یہ عربی گرامر میں، عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 تک اس عدد پہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو 16 مہینے یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اس کے بعد بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اس واقعہ کو اصطلاح میں تحویل قبلہ کہتے ہیں، قبلہ کا بدل جانا۔ تو جب یہ قبلہ کا تحویل ہوا تو مختلف قسم کے اعتراضات نے سر اٹھایا، اور خصوصاً اہل کتاب یہود تھے، انہوں نے بڑے زور و شور سے اس مسئلے کو اٹھایا کہ یہ تو بیت المقدس کی طرف جب نماز پڑھ رہے تھے تو ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے، کیا باعث ہوا ہے، کیوں پھیرے ہیں؟ تو اس کی تفصیلات جو ہیں اس کا جواب دیا ہے۔ پہلا جواب اس کا اجمالی دیا تھا، دوسرا جواب تفصیلی دیا ہے۔ ما کان اللہ لیضیع، اس میں ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم، کہ اس میں مقصد جو ہے نا ان کو جانچنا تھا، پرکھنا تھا کہ کون آدمی برقرار رہتا ہے، آپ کے پیچھے چلتا ہے، اور کون اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے عادت کے مطابق چلتا ہے۔ تو ایک جواب اس کا یہ، یعنی تفصیلی علت جو ہے نا اس کی یہ بیان کی گئی تھی۔ آج کی آیت میں اس ابتدائی حصے میں تو واقعہ کا بیان ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہاں سے دوسری اجمالی علت کا بیان ہے۔ 4 علتیں ہوں گی، پہلی علت اجمالی ہے، پھر تفصیلی ہے، پھر اجمالی ہے، پھر تفصیلی ہے۔ تو یہاں سے اجمالی وجہ بتائیں گے کہ کیوں یہ لوگ اعتراض کیوں کر رہے ہیں، یہ ما ولاہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ کس نے نبی کو اور اس کے ساتھیوں کو پھیر دیا ہے۔ تو یہ اعتراض کرنے کی دوسری وجہ بھی بتلائی جائے گی، اجمالی۔ اس آیت کے بارے میں قد نرا تقلب وجہک، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت سیقول السفہاء آیت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ترتیب قرآنی میں یہاں ہے، لیکن ترتیبی نزولی جو ہے وہ اس سے مقدم ہے۔ اور قرآن میں اس طرح ہوتا رہتا ہے کہ بعض آیات لکھی ہوئی تو بعد میں ہیں، لیکن نزول ان کا پہلے ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے، اور دوسری حدیث کی روایات میں، دوسری کتب حدیث کی روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام جب یہاں تشریف لائے مدینہ المنورہ، تو آپ کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں، لیکن کان یعجبہ ان یکون قبلتہ نحو الکعبۃ، لیکن آپ علیہ السلام کو یہ بات پسند تھی کہ آپ کا قبلہ وہ کعبہ کے جانب ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ کا قبلہ، آپ کا رخ، آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ آپ کی یہ خواہش تھی، اور آپ کا شوق بھی تھا، اشتیاق بھی تھا، کیونکہ بیت اللہ شریف یہ کعبہ ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔
اور آپ بھی ملت ابراہیمیہ حنفیہ کے پیچھے چلنے والے تھے، تو طبعی طور پہ آپ کا میلان بھی کس کی طرف تھا؟ بیت اللہ شریف کی طرف تھا۔ تو اور چونکہ ایک چیز جو بیت المقدس کو جو قبلہ بنایا گیا تھا، تو یہ قبلہ بھی دائمی و مستقل نہیں تھا، تو اس لیے آپ کے دل کے اندر بھی جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے آپ کے دل نے اس بات کو محسوس کیا کہ اللہ عن قریب مجھے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم دیں گے، تو آپ انتظار میں رہتے تھے، وہی کے انتظار میں۔ اور جب کسی کو کسی جانب کا انتظار ہوتا ہے تو ادھر نظر اٹھتی ہے، ہمیں کہیں سٹاپ پہ کھڑے ہوں، گاڑی کے آنے کا انتظار ہو تو بار بار ادھر دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں گاڑی آئی کہ نہیں ہے، گاڑی کسی کے آنے کا انتظار ہو تو اس کی طرف بھی بندہ اس کے راستے کو تکتا ہے، اس کی طرف بھی بار بار دیکھتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار دیکھتے تھے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے، اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے اور مجھے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم ملے۔ تو اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور یہ بڑا انداز ہے پیار والا۔ قد نرا تقلب وجہک، ہم آپ کے چہرے کو اضطراب کے ساتھ، تقلب کہتے ہیں بار بار الٹ پلٹ کرنا، تقلب الٹ پلٹ کرنے کو کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر اضطراب کا معنی بھی ہوتا ہے، ایک یعنی بے چینی کا جو معنی ہے، بے چینی کے ساتھ کسی جانب بار بار دیکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تقلب کہتے ہیں۔ تو آپ کی بے چینی اور بے چینی کے ساتھ آپ کا بار بار آسمان کی طرف رخ کرنا اور دیکھنا، انتظار کرنا ہمیں ہماری نظر میں تھا۔ نرا یہ مضارع ہے اور قد اس پہ داخل ہوا ہے، تو ابن حیان نے اعتراض کیا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے تقلیل، کبھی کبھار۔ قد جب مضارع پہ داخل ہو تو یہ تقلیل کے معنی میں آتا ہے، یعنی کبھی کبھار۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ زیادہ، آپ کو بار بار تو نہیں دیکھتے تھے، کبھی کبھار دیکھتے تھے۔ لیکن دوسرے مفسرین نے، جیسے امام علامہ ابن کثیر نے، ابو العالیہ نے اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں قد یہ یا تو ربا کے معنی میں ہے، ربا یعنی ربما نرا تقلب وجہ کا، ہم بار بار دیکھتے تھے، اور یا جو ہے یہ قد نرا فعل مضارع جو ہے یہ ماضی کے معنی میں ہے، اور ماضی پر جب قد داخل ہوتا ہے تو یہ تحقیق کے معنی میں آتا ہے، یعنی بے شک کے معنی میں آتا ہے۔ قد فعل کا معنی ہوتا ہے یقیناً اس نے کر لیا ہے، قد سمع یقیناً اس نے سن لیا، قد سمع اللہ یقیناً اللہ نے سن لیا۔ تو اور جب قد یسمع کہتے ہیں تو مطلب ہے کبھی کبھی سنتے ہیں۔ یہاں نرا فعل مضارع ماضی کے معنی میں ہے۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہ کا، ہم دیکھ رہے تھے، بار بار دیکھ رہے تھے۔ پھر تقلب کے لفظ سے بھی کیا ہے؟ نرا کا معنی بار بار کا کیا جاتا ہے۔ ہم بار بار آپ کا ہم دیکھ رہے تھے اور ہمیں نظر آ رہا تھا، ہمارے سامنے تھے آپ کی حالت، تقلب وجہ کا، آپ کے چہرے مبارک کا پھر کر، مڑ کر آسمان کی طرف اٹھنا، فی السماء فی جہت السماء، کیونکہ چہرہ تو آسمان میں نہیں دیکھتا نا، چہرہ آسمان کی جہت کی طرف دیکھتا ہے۔ تو فرمایا آسمان کی جانب جب آپ کا چہرہ مبارک، چہرہ انور اٹھتا تھا تو ہم دیکھتے تھے، اس کا نظارہ کر رہے تھے۔ تو جب یہ فَوَلِّ وَجْهَكَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ اطلاع ہے، ہم آپ کو پھیر دیں گے اس کعبہ کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ کا محبوب کعبہ ہے۔ فَوَلِّ یہ حکم ہے، ولی پھیر دیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، نماز کے اندر مراد اسی کیا ہے؟ رخ، چہرے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وجہ کا لفظ بول کر ہم کیا کہتے ہیں؟ پورا جسم مراد لیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، تو منہ کعبہ شریف کی طرف نہیں ہوتا صرف، بلکہ پورا جسم کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے۔ تو اپنا چہرہ کعبے کی طرف پھیر دیں، معنی کیا ہے؟ اپنا وجود کعبے کی طرف، اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد سیقول السفہاء، یہ آیت نازل ہوئی کہ ان قریب وہ کہیں گے، جب آپ نماز ادھر پڑھیں گے
تو پھر بیوقوف کیا کہیں گے؟ ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے موڑ دیا ان کو اس قبلے سے جس پر تھے؟ تو اللہ نے کہا قل للہ المشرق والمغرب، یہ ترتیب کے ساتھ اللہ نے کہا مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں۔ پھر وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ کعبہ کو ہم نے قبلہ اس لیے بنا دیا ہے تاکہ ہم آزمائش کر سکیں، امتحان کر سکیں۔ تو فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر دیں۔ شطر جانب اور طرف کو کہتے ہیں، شطر حصے کو بھی کہتے ہیں، نصف کو بھی کہتے ہیں، آدھے کو بھی کہتے ہیں۔ الطہور شطر الایمان، ایمان کا حصہ ہے، ایمان پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ تو شطر یہاں کس کے؟ جانب اور سمت کے معنی میں ہے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیثما، تو پھر کسی کو اشکال ہو سکتا تھا کہ صرف آپ کو حکم ہے، شاید آپ کی خصوصیت ہے، آپ کی خصوصیت ہے کیونکہ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں خاص تھیں۔ تو فرمایا نہیں، وحیثما کنتم، اے صحابہ کرامو جس طرف جہاں بھی تم ہو، تو فولوا وجوہکم، دو چیزیں ہو سکتی تھی، ایک یہ کہ مسجد نبوی میں ہوں گے، شاید خصوصیت مسجد نبوی کے ساتھ ہو کہ مسجد نبوی میں جب آپ ہوں تو آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیں، دوسرے مساجد میں یہ حکم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ شاید نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ تو دونوں باتوں کا جواب اللہ نے دیا۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو اے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تم بھی اپنے چہرے موڑ دیا کرو اسی جانب۔ تو جہاں ہو اور جو بھی ہو، تو تعمیم ہو گئی دو طرح کی، ایک مکانات کے اعتبار سے، جس مکان جس مسجد میں ہو، قباء میں ہو، بنو سلمہ میں ہو، جی مسجد بلال میں ہو، مسجد علی میں ہو، جہاں ہو، اور یا اپنے گھروں میں ہو، کہیں بھی ہو، تو رخ کدھر کرو؟ قبلہ بیت اللہ شریف کی طرف کر دو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ علت ہے کہ اہل کتاب نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے، اور پتہ ہونے کے باوجود بھی جو بندہ نہیں مانتا تو وہ تو ضدی ہوتا ہے، عنادی ہوتا ہے۔ اب عناد کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں مانیں گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ جنہوں نے کہا کہ ما وَلَّاهُمْ، کس چیز نے پھیر دیا ہے، تو وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب یعنی یہود، خصوصی طور پہ یہود اور نصارہ۔ عاجز تو کیا تھے؟ وہ تو یہودیوں کے پیچھے لگ کر یہودیوں کے جو ہے نا وہ تابع تھے۔ تو فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور چاہے تورات ہے چاہے انجیل ہے، دونوں میں یہ بات موجود ہے کہ اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ واقعہ یہ انہو ضمیر یہ کس کی طرف ہو؟ یہ تحویل کی طرف راجع ہے۔ جو اس پورا واقعہ جو ہے، پورا واقعہ تحویل کا ہے، اگرچہ لفظ تحویل ما قبل میں مذکور نہیں ہے، لیکن واللہ اور تولی کے اندر تحویل، تولی کے لیے تحویل لازم ہے۔ تو فرمایا کہ انہو للحق، یا تولی کی طرف، لفظ تولی کی طرف راجع ہو جو واللہ میں ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُونَ، بے شک وہ جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، کہ یہ فیصلہ، یہ حکم، یہ تحویل، یہ حق بھی ہے اور رب کے جانب سے ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی پرداختہ اور خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ پتہ ہے، لیکن مانیں گی نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ہے جو کر رہے ہیں، یعنی علم کے باوجود بھی اگر وہ کیا کر رہے ہیں، علم کی مخالف عمل کر رہے ہیں، علم کے مخالف فتوے دے رہے ہیں، باوجود ہی کہ پتہ ہے، اور اپنی نجی محفلوں میں کہہ بھی دیتے ہیں، اور اندر ان کو پتہ بھی ہے کہ حق کدھر ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ کیا ہے، نہیں حق کا ساتھ دیتے اور نہیں حق بات کو تسلیم کرتے، تو اللہ بے خبر نہیں ہے۔ یہ سخت قسم کی تشدید ہے اور سخت قسم کی وعید ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بے خبر نہیں ہے، وہ تمہیں اس کی تمہارے کیے کی سزا دے گا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، یہ زجر ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اگر آپ بالفرض دے دیں، لئن یہ لام کس کے لیے ہے؟ ان یہ فرضی اور تقدیری امر کے لیے ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ دے دیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ، تمام کی تمام
دلیلیں دنیا کی جمع کر کے ان کے سامنے رکھ دے کہ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، تعویل قبلہ صحیح ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کرنا میرا صحیح ہے، دنیا کے دلائل، سارے دلائل را کر رکھ دیں، سارے دلائل دنیا جہان میں جتنے دلیل ہیں اس بات کی ہو سکتی ہے، بکل آیت، کسی بھی کوئی بھی آیت آپ لے آئیں اور آپ کا خیال یہ ہو کہ یہ آپ کے قبلے کی طرف چل پڑیں گے، یعنی آپ کی دین کے اندر داخل ہو جائیں گے اور آپ کے پیچھے ہو لیں گے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے، آپ کا قبلہ تسلیم نہیں کریں گے، یعنی ما تبعوا دینک، آپ کی دین کی تابعداری نہیں کریں گے، اور آپ کے اوپر جو یہ زور لگا رہے ہیں تو وما انت بتابع قبلتہم، نہیں آپ ان کے قبلے کی تابعداری کر سکتے ہیں، کیوں؟ ان کا تو قبلہ باطل ہے، ان کا تو قبلہ منسوخ ہے، تو وہ حق کی طرف آئیں گے نہیں، آپ نے باطل کیا، آپ باطل کی طرف نہیں جا سکتے، اس لیے آپ کے قبلے کی بھی وہ تھا، آپ ان کے قبلے کی بھی تابعداری نہیں کر سکتے، ان کے قبلے کے پیچھے بھی نہیں ہو سکتے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ جو دونوں اتحاد کر کے پی ڈی ایم بنا کے آپ کے خلاف کھڑے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ان کا آپس میں بھی کیا ہے، ان کا قبلہ ایک نہیں ہے، ان کا بھی اپنا قبلہ، آپس میں بھی قبلے الگ الگ ہے، جدا جدا قبلے ہیں۔ ایک کہتے تھے کہ یہ صخرہ قبلہ ہے جیسے کل گزرا، اور دوسرے کہتے تھے کہ مولد عیسیٰ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام جانب شرق جو اس کا مشرقی جانب تھا بیت المقدس کا، کہتے تھے یہ قبلہ ہے، تو آپس میں بھی کیا ہے، ان کا اتفاق نہیں ہے۔ ما بعضهم بتابع قبلۃ بعض ولا ان اتبع، البتہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہدایت کیا ہے، یہ حالات بن گئی ہیں، ان حالات میں آپ کو کیا ہدایات ہے، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کرنا وہ ہے جو آپ کی دین کا حکم ہے، آپ کے رب کا حکم ہے۔ کسی کی خواہش ہوگی کہ آپ ہمارے قبلے کی طرف چلیں، اب آپ علیہ السلام، اس لیے تو بیت اللہ کی طرف آپ کا میلان تھا کہ ایک تو سارے عرب کا، پھر اللہ نے دین جو رکھا تھا وہ اللہ نے دین عرب کے اندر جاری فرما دیا تھا، دین عرب میں چل رہا تھا، عرب سے اللہ نے کام لیا، جتنے یہود تھے اور جتنے نصارہ تھے باوجود علم کی جاننے کے، وہ کیا ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، مشرک، اللہ نے یمنیوں سے کس میں، مدینہ منورہ میں کام لے لیا، تو اس لیے اللہ کے حبیب کا میلان بھی کیا تھا، ادھر اس جانب تھا۔ اب یہ جب زور لگا رہے تھے، اعتراضات کر رہے تھے، تو ان اعتراضات کا مقصد کیا تھا کہ بھائی آپ کیا کر لیں، ہمارے ساتھ ہو جائیں، ہمارے ساتھ ہو جائیں، تو اللہ نے آپ کو جو ہے نا منع کر دیے اس سے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ان کے خواہشات، ان کے بنائی ہوئی فرضی باتیں، ان کی ذہنوں کے اختراعات، اس کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا، آپ نے اگر چلنا ہے تو اسی چیز کے پیچھے چلنا ہے جو وہی ہے، اور اگر آپ بالفرض والمحال چل پڑے، ان کے خواہشات کے مطابق ہو کر چل پڑے، اور آپ نے ان کے کہنے پر کسی بھی حکم کو بدل دیا، تو پھر کیا ہوگا، انک اذا لمن الظالمین، آپ ظالم ہوں گے، تو آپ تو بدلتے نہیں ہیں، لہذا آپ کا کوئی ماننے والا بھی ایسا نہ ہو کہ جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلے، آپ کے، یعنی آپ تو ظالم نہیں ہیں، لیکن آپ سے تو ظلم کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، لیکن کہہ آپ کو اس لیے رہے کہ آپ کا کوئی بھی ماننے والا، آپ کا کوئی بھی متبع، آپ کا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا، آپ کے دین کو تسلیم کرنے والا کبھی بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ نہ چلے، ورنہ کیا ہو جائے گا، ظلم کی گھاٹی میں گر پڑے گا۔ وَلَئِن تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے تابعداری کی، خواہشات، ان کے خواہشات کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، بعد ما جاءک، وہ چیز جو آپ کے پاس آ چکی ہے، یعنی علم، آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے، آپ کے پاس وحی آ چکی ہے، آپ کے پاس نالج آ گیا ہے کہ بیت اللہ یہ قبلہ ہے اور اصل قبلہ یہ ہے، حکم آ گیا ہے، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اب اس کے بعد بھی اگر آپ کیا کریں گے، دوسری جانب جائیں گے، تو انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں تعریض، کہتے ہیں اکھا تینو سناوا نونو، آپ کی پنجابی میں کہتے ہیں کہ کہوں بیٹی کو اور سناؤں کس کو، بہو کو، پشتوں میں ہم اس طرح کہتے ہیں، یہ سارے زبانوں کا اپنا اپنا محاورہ ہے جی۔ تو یہ ہے، یعنی آپ پر رکھ کی امت کو سکھایا جائے کہ بھائی جن کو ہم نے کیا کیا ہے، جو گمراہ ہو گئے ہیں اور جو ضالین جو ہے ضالین ہے، اور جو مغضوب علیہم ہیں، جو غضب کا، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے،
اور جو گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ زیادتی کر جاؤ گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، اور یہ بھی تردید ہے ان کی، بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یا اس مسئلے کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ یہ اپنے اولاد کو جانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ یہ زید ہے، یہ عمر ہے، یہ بکر ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، بے شک ان میں سے بڑی جماعت وہ حق چھپاتی ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں پتہ ہے کہ حق کیا ہے۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی جانب سے آ رہا ہے تیرے پاس، ہر مسئلے میں حق کی وضاحت ہو رہی ہے، لہذا آپ کو کسی درجے میں شک کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے بعد قرآن ہے وہ اپنی دین پر شک کرنے کا اس کے لیے کون سی کمی ہے؟ اس کے لیے دین ہے، احادیث موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں، تو مسلمان کو کیا ہے، کسی کی شکوک و شبہات ڈالنے سے، آج کل فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ پہ لوگوں کو، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال ہوتے ہیں، تو مسلمان کو کدھر آنا ہے؟ قرآن حق تمہارے پاس ہے، قرآن تمہارے پاس ہے، لہذا قرآن کے بعد کسی بھی شک اور تردد کا شکار نہیں ہونا۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك